ناظرین، موساد کے ایجنٹس کی ایرانی فوج کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں موساد کے ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور موساد کے جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی مارنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ فرانس کی ناظرین جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے، جو ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی ہسٹورک ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یورپ کی تین ہی بڑی طاقتیں ہیں، جرمنی، فرانس اور برطانیہ، جو ان تینوں میں کوئی بھی فلسطین کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے۔ اگر فرانس یہ قدم اٹھانے جا رہا ہے تو یہ ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران اور وینزویلا کے درمیان بات ہوئی ہے۔ وینزویلا آپ کو پتہ ہے کہ پوری طرح سے ایک اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیلی پار ہے اور پوری طرح سے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ناظرین شام سے براہ راست جو فلائٹس ہیں وہ سعودی عرب کے لیے شروع ہو چکی ہیں۔ ایک اندرونی جو اسلامی اتحاد ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن وائڈر کینوس سے ہمارے پاس آج بہت بڑی خبریں ہیں۔ ناظرین وائڈر کینوس سے خبر یہ ہے کہ جنگی طیارے جو ہیں وہ یوکرین کو پہنچانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ امریکہ سے یہ جنگی طیارے براہ راست یوکرین میں پہنچائے جا رہے ہیں، جس کے بعد یوکرین رشیا کے اندر ڈیپ انسائڈ جا کر حملے شروع کر دے گا، جس کے اوپر پیوٹن کہہ چکے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور نیوکلیئر سے جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو نے جو اس کا اجلاس جاری ہے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کسی طور پر رشیا کو جیتنے نہیں دیں گے۔ تو رشیا تو ہار بھی نہیں رہا ہے اور آپ جیتنے بھی نہیں دیں گے اس کو، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم بلٹ ٹرین کی طرح عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین ایک اتنی بڑی خبر ہے ساؤتھ چائنا سی سے کہ 37 ان کے جو ویسلز ہیں، وارشپس ہیں، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں چائنا کے، وہ جناب ادھر ڈرلز کے لیے، اور اس نے تائیوان کے ارد گرد جو ہے نا گھیرا بنا لیا ہے۔ وہاں پر صورتحال بہت جو ہے وہ کشیدہ ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں۔ جو انڈیا کے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ویسٹ کے اندر، اور امریکہ نے احتجاج بھی اس کے اوپر ایک طرح سے یعنی منہ بنایا انڈیا سے، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی پالیسی لے کر چلیں گے۔ اور یہ جو یہاں پر الائنس بن رہا ہے کہ انڈیا کا، ایران کا، رشیا کا، جو ان کے آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے، جو کرنسی کے اوپر وہ معاہدے کر رہے ہیں کہ ڈالر سے ہٹ کر اپنی کرنسی میں ٹریڈ کی جائے، تو امریکہ کو اس سے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبریں ہیں، آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو مہینے جن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ بہت نازک ہیں اور یہ دنیا کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ان مہینوں میں اور ان سالوں میں ایسی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہ جن میں ورلڈ پاورز براہ راست انوالو ہو چکی ہیں اور ساری دنیا کے لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، اور دنیا کے پاس دونوں جنگوں کے حوالے سے کوئی سلوشن نہیں ہے۔ دنیا بند گلی میں اس وقت جا چکی ہے اور دونوں جنگوں میں، یعنی یوکرین اور مڈل ایسٹ کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں جنگوں میں ایک فریق رہے گا اور دوسرا ختم ہو جائے گا۔ یعنی افغانستان، عراق، لیبیا، ویتنام، وہ والی جنگیں نہیں ہیں۔ یوکرین اور مڈل ایسٹ کی وہ جنگ ہے، دونوں میں ایک فریق نے رہنا ہے اور دوسرے نے ختم ہو جانا ہے۔ یہی اس کی جو نوعیت ہے اس جنگ کی، وہ اس معاملے کو، ان جنگوں کو سب سے خطرناک بنا رہی ہے اور اسی لیے معاملے کو عالمی جنگ تک طوالت دے رہی ہے۔ یعنی بڑی بڑی جنگیں خوفناک ہو چکی ہیں پچھلے 60 سالوں میں، لیکن عالمی جنگ کا کیا، افغانستان میں جنگ ہوئی تو کیا یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ تو یہ جو اس کی نوعیت ہے نا، یہ اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کر جا چکی ہے ٹورڈز ورلڈ وار۔ اور مڈل ایسٹ میں خدا نہ خواستہ معاملے کو ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف بھی لے کر یہ جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ بالکل کھول کر ڈسکس ہو رہا ہے، مغربی دانشور اور ایکسپرٹس بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں، فارن پالیسی ایکسپرٹ بھی اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ دنیا کا سب سے کمپلیکس ریجن ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے کمپلیکس ریجن مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ ایک ایسی جنگ میں الجھ گیا ہے جس کا اس کے پاس کوئی سولوشن ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی آلریڈی جو دنیا کے مشکل ترین معاملات ہیں وہ مڈل ایسٹ کے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو سلجھانا بہت ہی مشکل ہے، اور اب مڈل ایسٹ میں ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس کے پاس دور دور تک کوئی سلوشن ہے ہی نہیں، اور آپ اتنے بڑے وار کرائمز کا اور اتنے بڑے گناہ کے وہاں پر مرتکب ہو گئے ہیں، تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات جا چکے ہیں اور آپ کا سامنا ایک ابلیسی طاقت کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ
ہم ایک نیوکلیر جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے تو ذرا دیکھیے جو آج خبر آئی ہے، ابھی ایران کے بارڈر کے اوپر کچھ ہوا ہے، موساد نے اپنے کچھ ایجنٹس اور ڈرونز جو ہے وہ اندر بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران کی آرمی یہ دعویٰ کر رہی ہے، فارس نیوز ان کا ایک آفیشیل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ موساد کی اس کوشش کو ناکام کر دیا گیا ہے اور نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ ایران نیوٹرلائزڈ a موساد ٹیم trying to enter the country via north western borders۔ اس میں ڈرونز بھی تھے، ایکسپلوسیو ڈرونز، اور ان کے ایجنٹس بھی تھے، اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور ویسے بھی موساد کی کاروائیاں ماضی کا حصہ ہیں، وہ وہاں پر آپریٹ کرتے ہیں، اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے نتن یاہو نے اوپنلی یہ کہا کہ ہم نے 6 انٹیلیجنس ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ اب ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے وہ فرانس سے ہے۔ فرانس میں ناظرین لیفٹ ونگ جو پارٹی ہے وہ الیکشن جیت گئی ہے، حالانکہ جیتنے جا رہی تھی فار رائٹ، لیکن جیت لیفٹ ونگ گئی ہے۔ اب لیفٹ ونگ جو ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کلیئر میجورٹی کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن سب سے زیادہ میجورٹی لیفٹ ونگ کو ملی ہے، تو وہ اتحاد سے گورنمنٹ بنائیں گے، یعنی میجورٹی سب زیادہ ان کے پاس ہے لیکن سمپل میجورٹی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ فلسطین کو ریکگنائز کریں گے۔ تو دیکھیں، ہم اس لیے آپ کے سامنے یورپ میں بدلتی ہوئی صورتحال اور دنیا میں بدلتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، خاص کر یورپ میں بدلتی ہوئی لیڈرشپ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کا براہ راست تعلق فلسطین سے نکلے گا۔ تو آج آپ نے اس کو دیکھ لیا، تو یہ بہت تاریخی ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بلکہ گھنٹے کی اس کے اوپر گھنٹوں کی جو ہے وہ ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں، اور پورے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کی لابی جس طرح سے کام کرتی ہے، سارے وسائل اکانومی کو جیسے وہ کنٹرول کرتے ہیں، گورنمنٹس کو جیسے وہ انفلوئنس کرتے ہیں، تو یہ چیز ہونا، یورپ کی کسی بڑی ریاست کی جانب سے فلسطین کو ریکگنائز کیا جانا، یہ بہت ہسٹورک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے یروشلم کے اوپر حق دعوے کو مسترد کرنا، اور اسرائیل صرف اسی ایک حق دعوے کی بنیاد پر اس سرزمین پر آیا تھا کہ یہ یروشلم ہمارا ہے، یہ زمین صرف ہمیں خدا کی جانب سے الاٹ کی گئی ہے۔ ایک طرح سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف خدا نے ہمیں الاٹ کیا ہے، یہ صرف ہمیں اس کا حق ہے۔ تو فلسطین کو ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے سارے حق دعوے کو ریجیکٹ کرنا، اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ تو اسرائیل آخری حد تک زور لگائے گا کہ وہ یہ کام نہ ہونے دے، اور فرانسیسی حکومت کا یہ اناؤنس کرنا، اب دیکھنا کہ یہی ہم بات کر رہے ہیں جو عوامی انقلاب ہے۔ برطانیہ کی حکومت کی مثال لے لیں، جن کے بارے میں اب خبریں چل رہی ہیں کہ وہ جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کروانے میں مطلب کوئی جو ریسٹرکشنز انہوں نے لگا رکھی تھی یا جو پریشر ڈال رکھا تھا وہ اب پریشر نہیں ڈالیں گے، اور ابھی چونکہ وہ نیٹو کے اجلاس کی طرف اس کا وزیر اعظم چلا گیا تو وہ تھوڑا سا 2-3 دن معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ تو ویسٹرن گورنمنٹس جو بدلی ہیں اور ان کی پالیسیز ساتھ ہی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ٹورڈز پیلسٹائن، اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ چوتھے دن ہی سڑکیں جو ہے وہ بھر جائیں مظاہرین سے، لاکھوں لوگ نکلے ہوں، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کا حشر کیا ہوا ہے، وہ دیکھ چکے ہیں کہ 75 سال کے بعد آج زمینی حقائق اس طرح سے بدل گئے ہیں کہ پہلے ہم اسرائیل کی حمایت پر ووٹ لیتے تھے، آج ہمیں فلسطین کی حمایت پر ووٹ ملا ہے۔ تو زمینی حقائق بدلنے کی وجہ سے وہ ان کا دل بے شک اسرائیل کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن نئی گورنمنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کی محبت میں اگر آگے بڑھتے بھی چلے جائیں تو الٹا ہم بھی نقصان اٹھائیں گے اور ہمارا ملک بھی نقصان اٹھائے گا۔ وہ یہ دیکھ چکے ہیں پچھلی گورنمنٹس کی حماقتوں کی وجہ سے، ان پارٹیز نے بھی نقصان دیکھا، سیاسی پارٹیز نے، ان لیڈرز نے بھی نقصان دیکھا اپنے تخت چھن جانے کی صورت میں، اور ان ملکوں کو بھی ایز اے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہوا۔ تو تینوں چیزیں ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے۔ اب ذرا اس حوالے سے ایک اور خبر دیکھیے، اریسٹ وارنٹ ہی کے حوالے سے نتن یاہو جا رہا ہے کانگریس میں، اس کی سپیچ ہے، اور وہ اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے یورپ کو۔ پہلے اس کا پلان تھا کہ یورپ میں جاؤں گا، ادھر ادھر کچھ ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اب اس کو ڈر ہے کہ میرے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہوں گے، یا اچھا اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ خفیہ وارنٹ بھی ہوتے ہیں، کیا پتا کہ عالمی عدالت نے وارنٹ جاری کر دی ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب یہ وارنٹ ایسے نہیں ہوتے کہ عالمی عدالت آئے گی اور پبلکلی کہے گی کہ بھائی ہم نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ چانسز ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ وارنٹ جاری ہو چکے ہوں، تو کوئی ملک بیٹھا ہو کہ بھائی نتن یاہو یہاں لینڈ کرے تو ہم اس کو پکڑ لیں، تو ان کو یہ فیئرز بھی ہیں، یہ خطرات بھی ان کو ہیں۔ تو نتن یاہو یورپ میں لینڈ نہیں کر رہا،
اندازہ کریں 2000 سال کی تاریخ، اور آج نتن یاہو جو ہے وہ یورپ میں لینڈ نہیں کر پا رہا. ہماری اور آپ کی اور اسلامک ورلڈ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس عجیب اچیومنٹ کے اندر؟ یا عالمی عدالت میں جو ساؤتھ افریقہ گیا، ایک اس نے نیریٹو بلڈ کیا، ان کو ایکسپوز کیا اور یورپ کو اس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کیا کہ یا تو وہ اپنا انٹرنیشنل سسٹم بچائے گا، یا تو وہ اپنی عدالتیں بچائے گا، یا تو وہ اپنی کریڈیبلٹی بچائے گا، یا پھر اسرائیل کو بچائے گا. اور اگر اسرائیل کو بچانے کے لیے جائے گا تو نہ اسرائیل بچے گا، نہ ان کی عدالتیں، نہ کریڈیبلٹی، نہ انٹرنیشنل لا. یہ ساؤتھ افریقہ ان کو اس نیچ کے اوپر لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو نیتن یاہو اوائڈز یورپ فیئرنگ اریسٹ ایمڈ پوٹینشل ICC وارنٹ، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں یورپ میں لینڈ ہی نہیں کروں گا، ڈائریکٹ جو ہے امریکہ لینڈ کرے گا. تو امریکہ بھی جب یہ لینڈ کرے گا تو پھر دیکھیے گا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کے سب سے بڑے وار کرمنل کو ساتھ کھڑے ہو گئے اپنی کانگریس میں بلا کر سپیچ کروا رہے ہوں گے، تو دیکھیے گا کہ وہاں پر بھی کیا کچھ ہوتا ہے. عوام تو وہاں پر بھی امریکہ میں بھی اوپنلی ریجیکٹ کر چکے ہیں اسرائیل کو. اچھا، اب میں اسرائیل کے اندر سے 2 خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ان کا ریلیجیس طبقہ ہے، الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ، وہ جو آپ دیکھتے ہیں خاص ان کا جو گیٹ اپ، جنہوں نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے، ہیٹ، مطلب وہ ان کا ریلیجیس طبقہ ہے، اور وہ اسرائیل کا سب سے پاورفل طبقہ ہے. وہ ٹیکس نہیں دیتا، وہ سب سے پریسٹیجیس ہے، اس کو سب سے زیادہ مرات ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف پڑھتا ہے، اور ہر اسرائیلی شہری پر فوج میں جانے کا یہ لازم ہے. لیکن یہ والا طبقہ یہ فوج میں جانے کا پابند بھی نہیں ہے. اب قانون پاس ہوا ہے کہ ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے. وہ جو الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ اینٹی ریلیجیس سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا جو خاص ہمارے جو ہے نا، مطلب ریلیجیس یا الٹرا آرتھوڈاکس جو جیوز ہیں، اگر یہ سمجھ لیں کہ فوج میں جائیں گے تو یہ اینٹی ریلیجیس ہے. اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ نیتن یاہو کو پرائم منسٹر آفس سے کھینچ کر باہر نکال سکتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے. تو ذرا ان کے حوالے سے خبر دیکھیے. ان کا ایک سینئر ربی ہے، اس نے اناؤنس کیا ہے ایشو انسٹرکشنز ٹو ریلیجیس اسکول اسٹوڈنٹس ناٹ ٹو کم ٹو دا آرمی ریکروٹمنٹ آفیسز. انہوں نے اپنے سب کو اعلان کیا ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہاں پر جانا ہی نہیں، یعنی آپ نے ریکروٹمنٹ کے لیے جانا ہی نہیں ہے. آپ کو گھر سے تو مطلب تھوڑی اٹھا کے لے کے جائیں گے، ان میں یہ جرت نہیں ہے. آپ نے بالکل بھرتی نہیں ہونا. تو وہ اوپنلی وہاں پر اناؤنس کر رہے ہیں a state that recruits religious school students has no right to exist. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سب سے پاورفل طبقہ ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. وہ کیا بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ریاست جو ریلیجیس اسٹوڈنٹس کو فوج میں بھرتی کرے، اس ریاست کو ہی جو ہے نا قائم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. مطلب اتنا پاورفل، اور ان کی سوچ، انہی کی سوچ کے اوپر سارے معاملات چلتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھرتی کیا تو سمجھو پھر اسرائیل ہی نہیں ہے. تو وہ ایک دیکھیں، یہ بات یہ ہے فرنٹ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملٹی فرنٹ یہ وار ہے. تو یہ جو اندر کا کولیپس کا پروسیس ہے نا، یہ جاری ہے اسرائیل کے اندر. مختلف صورتوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جب باہر سے ایکسس آف ریزسٹنس ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنلی، پبلک اوپینین، ساری چیزیں جہاں پر ہو رہی ہیں، اکانومی، تو اندر کا یہ جو کولیپسنگ ہے، اندر کی یہ جو ڈویژن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آج اسرائیل یونائٹڈ ہوتا، اگر اسرائیل میں یہ کولیپس نہ ہوتا تو بہت معاملات مختلف ہونے تھے. لیکن اسرائیل کا یہ اندر کا کولیپس آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں کے اندر یہ فیصلہ کن موڑ کے اوپر جائے گا. کیونکہ جنگ تو رک نہیں رہی ہے، اور جنگ 2-4 مہینوں کی بات تو ہے نہیں، تو یہ چلتا رہے گا. لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا. ابھی تو یہ آر پار کی لڑائی ہے، فیصلہ کن لڑائی ہے. تو ایک دن آئے گا کہ اسرائیل اندر سے بھی کولیپس مکمل طور پر ہو جائے گا. اچھا، اب ذرا بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور شام کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو گئی ہیں. اس سے پہلے سفارت خانہ اوپن ہوا. اس سے پہلے سعودی عرب بشار الاسد کو عرب لیگ میں واپس لے کر آیا. یہ جب سول وار سیریا میں شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سارے ترکی سے معاملات خراب، سعودی عرب، تو اب چیزیں بدل رہی ہیں. اب دیکھیں، یہ جو اسلامی اتحاد ہے نا، یہ آگے بڑھ رہا ہے، پس پردہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. جہاں پر ہم روز تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ملکوں نے، سرکردہ لیڈر مالک نے کچھ نہیں کیا، اور واقعتاً کچھ نہیں کیا. لیکن یہاں پر پس پردہ ایک چیز ہے جو روس اور چین کی مشاورت سے، ان کی سرپرستی میں، اور وہ پش کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اندرونی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں. اور ان ملکوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے، جو پہلے اسرائیلی اور امریکن کیمپ میں جانا چاہتے تھے. یعنی سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل سے نارملائزیشن کیوں کرنا چاہتا تھا؟ وہ اسرائیل اور امریکہ سے
الائنس بنانا چاہتا تھا اگینسٹ ایران، لیکن اب جب وہ ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو گئے، پھر 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ یہاں پر ہوا ہے وہ نارملائزیشن والا پروجیکٹ بھی اڑ گیا، وہ اب نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایک تو امریکہ نے ان کی کوئی وقت نہیں رکھی جنگ میں، پھر چائنا ایک بڑی، رشیا ایک بڑی پاور کے طور پر ادھر ان کا انکلائن ہو رہا ہے برکس کی طرف، تو اندر ایک ان کو ہے کہ بھائی جیسے ایک ماضی تھا نا 7 اکتوبر سے پہلے والا ماضی، کہ امریکہ ہی ہے، اب اگلی دنیا میں امریکہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا ٹھیک ہے ہم انگیج تو کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، نئے پاور سینٹرز بنیں گے، سب سے اس میں ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے پہلے جو وہ اسرائیل نے یہ جو سارا کچھ کیا ہوا تھا اس کی کیا گیم تھی، ڈویژن، شیعہ سنی میں لڑا کے رکھا، ایک اسلامک ورلڈ میں ایک کولڈ وار ایک چلتی رہی ہے، تو ڈویژن ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ تو وہ ٹھیک ہے امریکہ سے انگیج کر رہے ہیں، لیکن ایک ماحول، ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیا جائے کہ پھر وقت آنے پر مطلب آنکھیں دکھائی جائیں، وقت آنے پر، ابھی نہیں لیکن وقت آنے پر، یہ ایک سوچ ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو گہرائی تک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ صحیح غلط وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اتنا آئیڈیلی پروگریس نہیں کر رہے، آئیڈیلی سٹانس نہیں لے رہے جیسا کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ویسا اسرائیل کو ایکشن نہیں لے رہے، لیکن جو ہو رہا ہے، جس حد تک یہ چیزیں پروگریس کر رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اور خاص کر اس میں بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کی بحالی، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ بشار الاسد نمبر 1 اینیمی ہے فار اسرائیل، فار امریکہ۔ تو بشار الاسد کو اگر تعلقات بحال ہو رہے ہیں، وہ پاورفل ہو رہا ہے، جس وقت فرنٹ فوٹ کے اوپر کھڑا ہے فلسطین کاز کے لیے، تو یہ چیز بہرحال میٹر کر رہی ہے، ان کے سارے منصوبے جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین آ جاتے ہیں ایران اور وینزویلا۔ ایران کے پریزیڈنٹ جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں اور جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی آپس میں کال ہوئی ہے اور اسٹریٹجک ریلیشنز کو مور ڈیپ کرنے کے اوپر بات ہوئی ہے۔ وینزویلا، یہ جو ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز ہیں نا، ان میں مطلب یہ دیکھ لیں آپ، جو کولمبیا ہے جیسے اس نے سٹینڈ لیا، بولیویا نے، اور یہ وینزویلا تو مطلب ایک پوری طرح سے اینٹی امریکن اور پرو پیلسٹائن، پرو ایران، یہ، اور پھر کیوبا، اب لیٹن امریکہ میں چلے جائیں تو کیوبا کی خاص اہمیت، تو یہاں پر ایک بلاک بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بات ہوئی ہے اور مور اسٹریٹجیکل جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈیپ کرنے کے اوپر۔ تو دنیا میں الائنسز اور بلاکس اور پاور سینٹرز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، تو اس میں ایران ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے، ایران کا پاورفل ہونا اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ اب ذرا آخر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آج خبریں بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ کے 5-7 منٹ چاہیے ہوں گے، جو وائڈر کینوس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، جو دنیا کے اوورآل جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بلنکن نے ناظرین کنفرم کر دیا ہے کہ وہ جیٹس بھیج رہے ہیں یوکرین، اور ود ان ڈیز جو ہے وہ یہ جیٹس پہنچ رہے ہیں کہاں پر، یوکرین کے اندر۔ بلنکن کنفرمز F-16 ٹرانسفر فرام ڈنمارک نیدرلینڈز ٹو یوکرین۔ اب یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ پیوٹن نے کہا ہمارے اندر حملہ ہوا تو ہم نیوکلیئر سے جواب دیں گے۔ دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے، پیوٹن ویٹ کر رہا ہے ٹرمپ کا، ٹرمپ کہتا ہے میں آؤں گا تو یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا، پیوٹن ویٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو وہ جنگ کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس دوران نیٹو کیا کر رہا ہے، نیٹو یہ کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رشیا کے اندر حملے بڑھانا چاہتا ہے۔ اب جب رشیا کے اندر حملے بڑھیں گے تو دیکھیں پیوٹن نے تو ویٹ کرنا ہے کہ جس لیول کے اوپر آلریڈی جنگ چل رہی ہے، یعنی یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر اگر جنگ چل رہی ہے تو وہ ویٹ کرے گا، لیکن اگر یہ جنگ رشیا کی ٹیریٹری کے اندر پھیل جائے گی تو پیوٹن کیسے ویٹ کر سکتا ہے، پھر تو ٹرمپ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو وہ سائیڈ پہ رکھے گا نا، پھر وہ ویٹ نہیں کر سکتا۔ جب یہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی بات ہو رہی تھی، یہ 90s کی ڈسکشن ہے، 30 سال اس کو ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے ون کوشچن کیا آیا کہ اگر ہم یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنائیں گے تو کیا رشیا جنگ چھیڑے گا یا نہیں؟ یہ 30 سال ڈیبیٹ چلی ہے ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، 30 سال۔ اس کے بعد پالیسی بنی کہ نہیں رشیا ریئیکٹ نہیں کرے گا، بہت سارے ان کے تھنک ٹینکس نے کہا نہیں رشیا ریئیکٹ کرے گا، تو اور نیٹو نے کہا نہیں کرے گا، تو انہوں نے بنانے کی کوشش کی، رشیا نے ریئیکٹ کیا، جنگ چھیڑ دی۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں پیوٹن ریئیکٹ نہیں کرے گا، تو پیوٹن کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا، پیوٹن کے پاس آپشن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے تفصیلی بتا چکا ہوں کہ پبلک اس کے خلاف ہوگی،
शिकस्त का तासुर जाएगा, रोजाना जो कैजुअलिटीज होंगी प्यूटन कैसे बर्दाश्त करेगा। और एक वर्ल्ड पावर जो दुनिया के ऑर्डर को बदल रही है, अफ्रीकन नेशन, मिडिल ईस्ट की नेशन, उनसे उनकी तरफ देख रही है कि वो सिक्योरिटी देंगी, तो जो मुल्क अपनी सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर सकता वो मिडिल ईस्ट या अफ्रीका को सिक्योरिटी देगा, तो प्यूटन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर और सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये तीसरी आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, दूसरी बात कोई नहीं है। फिर नेटो ने और क्या किया है, नेटो जनाब एयर डिफेंस भेज रहा है। अंदाजा करेंगे नेटो कर अचीवमेंट कर क्या रहा है भाई, कर क्या रहा है। एक तरफ जंगी हथियार दे रहा है, ऊपर से यूक्रेन को एयर डिफेंस दे रहा है, यानी कि फुल जिच कर रहा है रशिया को, फुल जिच कर रहा है कि भाई तुम पे अटैक भी करेंगे और तुम्हें वापस अटैक भी यूक्रेन पर नहीं करने देंगे। अब जरा नेटो का इजलास हो रहा है, नेटो के चीफ का बयान सामने क्या आया। द बिगेस्ट कॉस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रिस्क विल बी इफ रशिया विंस इन यूक्रेन, वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। नेटो का 3 रोजा इजलास जारी है। नेटो का चीफ कह रहा है कि हम किसी तौर पर जो है वो जीतने नहीं देंगे रशिया को। यूएस एलाइज टू प्रोवाइड यूक्रेन विद 4 पैट्रियट सिस्टम्स, मजीद एयर डिफेंस दिया जा रहा है और ओपन नहीं कह रहे कि हम रशिया को नहीं जीतने देंगे। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि दुनिया बंद गली में है, क्योंकि एक ने खत्म होना है इस जंग में और एक ने रहना है, इसलिए ये आलमी जंग की तरह मामला लेकर जाएगा। भाई रशिया को आप नहीं जीतने देंगे, सवाल ये है तो रशिया को क्या आप हरा सकेंगे। यानी यहां पर इसराइल की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई जब इसराइल खत्म होने की तरफ जाएगा तो इसराइल न्यूक्लियर बम चलाएगा। ये तो फिर भी इसराइल है ना, वो तो रशिया है। तो रशिया को आप हरा देंगे, रशिया को आप खत्म करने की तरफ जाएंगे तो रशिया फिर खत्म हो जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, तो रशिया फिर जवाब नहीं देगा। तो ये बात है, ये सीधी सीधी तीसरी आलमी जंग छेड़ने के बदलाव। फिर ट्रंप ओपनली ये कह रहा है कि नेटो जो कुछ काम कर रहा है वो तीसरी आलमी जंग से कम नहीं है, हम एट द एंड वी विल एंड अप इन वर्ल्ड वॉर 3। ये ट्रंप इस वक्त ओपनली कह रहा है। फिर यूके का प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए, वो कह रहा है कि हम जो है वो सपोर्ट करते हैं अटैकिंग इनसाइड रशिया की जो पॉलिसी है, लेबर टू मेंटेन डिसीजन अलाउइंग कीव टू हिट टारगेट्स इन रशिया। जैसे मतलब ये पॉलिसी बन रही है और बनी है कि रशिया की टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक हो सकती है, तो नए वजीर आजम कह रहा है कि हाँ हम भी इसी पॉलिसी को जो है वो परसू करेंगे। फिर रशिया ने कहा है कि यूक्रेन ने उनके 3 हाई ऑफिशियल्स को टारगेट करने की कोशिश की, तो हमने यूक्रेन की ये कार्रवाई जो है वो नाकाम बना दी। अब देखें इससे पहले अभी पिछले 15 दिनों में क्या हुआ है, अटैक हुआ रशिया के अंदर, एक बीच के ऊपर हुआ, उनकी कैजुअलिटीज हुई। एक शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत बड़ा वाकया हुआ, उनकी कैजुअलिटीज हुई। उनके पुलिस स्टेशन के अंदर वाकया हुआ, कैजुअलिटीज हुई, उनके पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। प्यूटन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट से मुराद यह है कि जैसे उसने कहा था कि मैं न्यूक्लियर गिराऊंगा, उसने न्यूक्लियर नहीं गिराया। तो देखें वो न्यूक्लियर जंग नहीं चाहता, वो सीज फायर चाहता है, लेकिन वो देखें किस हद तक वो रिस्ट्रेंड कर रहा है। इतने वाकयात होने के बावजूद उसने रिस्ट्रेंड किया है। तो जब आप जंगी हथियारे भेज रहे हैं इसके बाद, तो प्यूटन मतलब वो कोशिश कर रहा है कि जंग बड़ी ना हो, सीज फायर हो जाए। लेकिन नेटो तो तय कर चुका है, मुझे लगता है कि मतलब उसने तो करना ही करना है, रशिया को खत्म करना है और रशिया के खात्मे के चक्कर में फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। ठीक है, यानी नेटो पीछे नहीं हट रहा है। तो रशिया तो जितना बैकफुट के ऊपर जाकर मामले को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर सकता है वो कर रहा है। मतलब वो एक ज्यादा फैलाव ना करने की कोशिश कर रहा है इन हमलों का जवाब ना देकर। लेकिन आप तो हमले करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो फिर ट्रंप के आने तक प्यूटन वेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये बात है। आगे आने वाले दिनों में ये सब चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए। अब जरा साउथ चाइना सी में आ जाएं। साउथ चाइना सी में क्या हुआ है, 37 चाइनीज एयरक्राफ्ट स्किट ताइवान इन रूट टू मिलिट्री ड्रिल्स। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री सेज 37 चाइनीज aircraft were detected near the island heading toward exercise with an aircraft carrier in the western Pacific। aircraft carrier उनके aircrafts, उनकी जो vessels हैं, उनके warships हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि हमने मतलब वो उधर पहुंच गए हैं, ताइवान के इर्द गिर्द वो मशक़ें कर रहे हैं। तो ताइवान को भी ये मुसलसल प्रवोक कर रहे हैं, मतलब ताइवान को असलहा दे रहे हैं, चाइना को प्रवोक कर रहे हैं। उधर जापान फिलिपाइन से अलायंस बना रहा है अगेंस्ट चाइना। फिलिपाइन के अंदर अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल रख दी है। तो ये इसका एंड गेम मतलब नेटो क्या सोच के ये कर रहा है, मुझे बताएं। नेटो का अल्टीमेट एंड क्या है, मतलब क्या सोच के वो क्या प्रेशराइज करना चाहता है रशिया को, मतलब प्रेशराइज। ये भाई वो एक हद तक अपने तक फैसला कर चुके हैं। ये जो वर्ल्ड एलीट है ना वेस्टर्न, वो फैसला कर चुकी है कि उनके सामने है एंड गेम, और उनका एंड गेम मतलब वर्ल्ड वॉर है। जो बहुत सारे वेस्टर्न जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जैसे मैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की बात आपसे कर रहा हूं, और ज़हन में रखें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूरोपीय यूनियन के सदर हैं, छोटी मोटी शख्सियत नहीं है।
یورپی یونین کی اس وقت صدارت ہنگری کے پرائم منسٹر کے پاس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ ورلڈ وار 3. اور پچھلے ہفتے میں ہنگری کے پرائم منسٹر نے کیا کیا ہے؟ زیلنسکی سے ملاقات کی, پیوٹن سے ملاقات کی, بیجنگ گئے, اب نیٹو کے اجلاس میں پہنچے ہوئے ہیں. تو اگر وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے تو پھر جناب وہ جو پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ, امریکہ نے بہت برا منایا ہے کیونکہ یہاں پر وہ ڈالر کے ہیجمنی کا خاتمہ اور ساری چیزیں, لیکن انڈیا نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ برا مناتے ہیں تو منائیں لیکن ہماری جو پالیسی ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں بات پھر گھوم پھر کر وہی ہے. ویسٹرن فائنینشل سسٹم ان کا ورلڈ آرڈر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں کس کی وجہ سے رہا ہے؟ رشیا کی وجہ سے, چائنا کی وجہ سے, ایران کی وجہ سے. یہ مین چھتری ہیں, ان کے نیچے وہ سب کو اکٹھے کر رہے ہیں. تو ویسٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ رشیا, چائنا, کوریا سے ساری مدد مڈل ایسٹ پہنچ رہی ہے, تو اسرائیل کا سروائیول آن سٹیک آ گیا ہے. تو اسی لیے اب یہ دنیا ایسی بند گلی میں آ گئی ہے کہ یا تو پھر یہ والے ہیں یا پھر یہ رہیں گے. تو یہ عجیب سا معاملہ دنیا میں بن گیا ہے. بہرحال بہت نازک صورتحال, دنیا کے پاس اس وقت وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, بند گلی میں ہے دنیا. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, لیکن بہرحال یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں, مختلف زاویوں سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.